بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر یہ ہے کہ خاندان جو ہے وہ اس کے ایک گھر جو ہوتا ہے اس کے ساتھ والا جو گھر ہوتا ہے اس کو ہمسایہ کہتے ہیں۔ ہمسایہ، ہمسایہ کو اردو میں لکھتے ہیں اے میم سین الف یہ اور ہے۔ اس کو اگر ہم ملا کے لکھیں گے تو یہ بن جائے گا ہے میم سین ہمسایہ۔ اور ہمسائے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ نیبر، NEIGH نیبر، BOUR نیبر۔ اب یہ کہ یہ نیبر کی سپیلنگ ذرا مشکل ہے، آپ کو اسے یاد کرنے پڑیں گے۔ انگلش میں جیسے جیسے آگے کمپلیکس ساؤنڈز آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر خالہ اور چچا یا تایا کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کزن۔ کزن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کزن، اور انگلش میں جو ہے وہ شروع ہوتا ہے COUSIN کزن۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دین میں ہمیں بہن بھائی جو ہیں وہ سگے بہن بھائی جو ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں۔ جو چچا زاد اور خالہ زاد بہن بھائی ہوتے ہیں وہ کزنز کہلاتے ہیں۔ خالہ زاد اور جو چچا زاد بہن بھائی ہوتے ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں سے تھوڑے سے اس لحاظ سے فرق ہوتے ہیں کہ جب تک ہم چھوٹے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو بچوں کے لیے تو 12-15 سال کی عمر تک لڑکے لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں یا ایڈلٹ بن جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، تو پھر ایک بھائی اور بہن جو ہیں، جو سگے بہن بھائی ہیں، ان کے درمیان تو پردہ نہیں ہوتا، لیکن جو خالہ زاد اور چچا زاد یا باقی جتنے بھی اور رشتے کے بھائی بہن ہوتے ہیں ان کو ایک دوسرے سے ان کا جسم جو ہے وہ ٹچ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے دین میں اس سے منع کیا گیا ہے کہ جب بچے جوان ہو جائیں، اگر وہ سگے بہن بھائی نہیں ہیں تو انہیں ایک جگہ نہیں بیٹھنا چاہیے جڑ کے، انہیں ایک چارپائی پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، انہیں اکیلے میں سفر نہیں کرنا چاہیے، انہیں اکیلے گھر میں نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا جو ہے وہ گناہ ہے، اس سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے کزن سے جو ہے وہ سلام دعا کر کے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ غیر محرم ہے، کیونکہ ہر وہ رشتہ جس سے نکاح ہو جاتا ہے اس کو غیر محرم کہتے ہیں، اور جس کے ساتھ آپ اکیلے میں رہ سکتے ہیں، آپ سفر کر سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ کہیں جا سکتے ہیں، ان کو محرم کہتے ہیں، جیسے والد ہیں، سگے بھائی ہیں، ماموں ہیں، سگے